قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سورہ انعام گزشتہ کل ہم نے قرآن پاک کے متعلق پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکت والی کتاب ہم نے نازل کی ہے، فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو۔ اور انزال کی اتارنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی، ایک حکمت، تاکہ عرب کے لوگوں کو یا اس امت کو یہ اعتراض نہ رہے کہ تورات اور انجیل جو سابقہ کتابیں ہیں وہ ایسی زبان میں ہے جس زبان کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس سے ہم ہدایت کا فائدہ پوری طرح اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے قرآن پاک ایک اور کتاب نازل فرمائی۔ اسی طرح ہم نے کل یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ مشرکین اس انتظار میں ہیں کہ یا تو فرشتے ان کے پاس آئیں یا اللہ خود آئے، ان کی منتیں کریں کہ بھی آپ ایمان لاؤ، یا اللہ کے بعض معجزات، بعض نشانیاں آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں اس وقت پھر معاملہ ایسے ہوگا کہ اگر یہ ایمان لانا بھی چاہے تو ان کے ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں ابتدائی آیات پہلے شامل فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اس ایک کا ثواب میں 10 کے ساتھ زیادہ کر کے دوں گا۔ اس کو ایک نیکی ایک نہیں لکھی جائے گی بلکہ 10، اور جو گناہ بندہ کرے گا تو وہ ایک گناہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اس کو ایک حساب میں 10 نہیں ہوگا، ایک گناہ کو 10 پہ دن جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے۔ اور پھر اس رمضان المبارک میں ویسے بھی احادیث میں آتا ہے کہ ہر نیکی 70 درجے تک چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک نیکی اگر آپ 1 روپے بندہ صدقہ کرے 10 کا ثواب، اور رمضان المبارک میں ایک صدقہ کرے 70 کا 700 تک چلا جاتا ہے۔ ویسے جو تیسرے پارے کی آیت کی مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا صرف نصر، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یعنی یہ تو ایک قانون ہے کہ اللہ ایک نیکی کو 10 کرے گا، لیکن بعض لوگ جن کا اخلاص اس سے بھی زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس ایک کا ثواب کئی گنا اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ سے کون پوچھنے والا ہے کہ یہ آپ اس کو اس کا ثواب کیوں اتنا دے رہے ہو؟ اللہ کی مرضی ہے، ہم نیکی کرنے والے بن جائیں۔ من جاء بالحسنہ، جو بندہ نیکی لے کر آئے گا فلہ عشر امثالہا، اس شخص کو ہوگا اس نیکی کے 10 گنا مثل۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو بندہ کوئی برائی لے کر آئے گا، برا کام کر کے آئے گا، گناہ، فلا یجزا الا مثلہا، بس نہیں بدلہ دی جائے گا اس کو الا مثلہا، مگر اسی کے ایک مثل، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیے جائے گا۔ یہ نہیں ہو کہ آپ نے کوئی نیکی کی اور اللہ نے لکھا نہ ہو اس کو، ایسا نہیں۔ اور گناہ کے بارے میں تو ویسے بھی نیکی ساری آئی اور گناہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، گناہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہر گناہ ہی وہاں لکھا گیا
انسان جس گناہ سے توبہ کر لے تو وہ گناہ نامہ اعمال سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ لکھ ہی نہیں جاتا اس کو۔ قل کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی، بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ دین القیم، وہ صحیح دین، سچا دین، صحیح دین، ملت ابراہیم، جو کہ ملت ابراہیم ہے، حنیفہ، وہ یکسو ہے۔ مطلب حنیف کہتے ہیں جو بندہ شرک سے بیزار ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، خالص اللہ کی طرف، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ لفظ اکثر آتا ہے کہ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی۔ علماء فرماتے ہیں نماز کے اندر تمام بدنی عبادات جو بدن کے ذریعے انسان ادا کرتا ہے، یعنی جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، جس میں نوافل ہیں، جتنے جو انسان تسبیحات وغیرہ جو بدن کے ذریعے ادا کرتا ہے وہ نماز میں آ گئی۔ وہ نسکی، میری قربانی میں مالی عبادات جس میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہے اور حج بھی ہے کیونکہ اس میں مال بھی لگتا ہے، تو مالی عبادات نسکی۔ بے شک آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، خاص اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو پالنے والا ہے جہانوں کا۔ لا شریک لہ بھی، لا شریک لہ، نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی شریک، اس کی سلطنت میں، اس کی قوت میں، پاور میں، خدائی اوصاف میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، تو اسی کا مجھے حکم دیا گیا، اسی ہی کا مجھے حکم دیا گیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں پہلا مسلمان۔ آپ دیکھیں قرآن و حدیث جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ انعام ختم ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ انعام جب شروع ہوئی تھی تو ابتدا سے لے کر ابھی تک اس سورت کا زیادہ زور جو ہے وہ شرک کے اوپر رہا ہے کہ شرک نہ کرو۔ پھر وہ تقریباً 17 انبیاء کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کا ذکر ہے، شرک کے بارے میں انبیاء کا ذکر ہے، شرک بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حق اللہ کا بندے کے اوپر ہے اور ایک بندے کا حق اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ کا حق اپنے بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر، اور بندوں کے اوپر یہ حق، بندوں کا حق پھر اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ تو بات میں تو واضح ہو گئی، صحابہ کو اس میں تعجب ہوا کہ باقی جو گناہ ہیں وہ کہاں پہ چلے گئے۔ تو ایک صحابی رسول ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی اگرچہ وہ بندہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، تب بھی اللہ عذاب نہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا اس سے ہو جائے، اگرچہ چوری کر لے، تب بھی اللہ اس کو عذاب نہ دے اگر وہ مشرک نہیں۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہ دریافت کی تعجب سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم انف ابی ذر، محبت بڑا کلمہ تھا کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، بات ایسے ہی ہے کہ اگر بندہ شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب۔ چھوٹی سی ایک چیز ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں سے، ہم تمام انسانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کل کہہ دیجیے اغیر اللہ ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ تلاش کروں کسی رب کو پالنے والے، حالانکہ وہ رب کل شیء، وہ ہر چیز کو پالنے والا ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا،
اور نہیں کماتی کوئی جان کوئی نفس الا علیہا مگر اس کے اوپر ہی ہوگا، یعنی جو بندہ کمائی کرے گا اس کی کمائی کا وبال اسی کے اوپر ہے، گناہ کرتا ہے نیکی کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے، گناہ کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں کوئی اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا وزر اخری دوسرے کا بوجھ، دوسرے کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ گناہ کرتے جاتے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی فلاں صاحب نے ذمہ داری لی ہوئی تھی، میرے گناہ اس کے کھاتے میں، کہ اس کے کھاتے میں کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سمجھ بھی دی ہے، قرآن و حدیث بھی سامنے رکھا ہے، پھر یہ کہنا کہ بھئی فلاں بندے کے پیچھے میں چل رہا ہوں لہٰذا میرے گناہ اسی کے ذمہ ہیں اسی کے کھاتے میں، کل قیامت میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ بھئی میں اس کے ذمے میں ہوں، اس طرح کی کل وہاں پہ کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں تو قرآن پاک میں سورہ عبسہ کے اندر وہ صاف ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ہر بندہ دوسرے سے دوڑے گا بھاگے گا، بھائی بھائی سے، باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے، یہ سارے قریبی بہت میٹھے رشتے جو رشتے ہیں دنیا میں، یہاں پر ایک دوسرے کی خاطر ہی لوگ جان تک دے دیتے ہیں، لیکن وہاں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوں گے ایک دوسرے کو، تو پھر باقی رشتے دور کی بات ہے جو آپ کے گھر میں ہوتے ہی نہیں۔ ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم، بس وہ تمہیں خبر دیں گے، اللہ تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَكُمْ جس نے بنا دیا، خلائف الارض جانشین زمین کا، یعنی زمین کا جانشین تمہیں بنا دیا ہے۔ ہم سے پہلے دیکھیں ہمارے آباء و اجداد ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اب اس بر صغیر میں دیکھیں پہلے مغل بادشاہ، پھر اس کے بعد انگریز، اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ اس زمین کا کسی ایک بندے کو وہ کھڑپیں کی بڑا نہیں بنا دے گی، یہ بندہ ہمیشہ رہے گا، یہ زمین ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانشین بناتا رہتا ہوں، اس وقت میں جانشین بنایا، ان سے پہلے اور لوگ تھے، اس سے پہلے اور لوگ تھے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کی ہے، بڑھا کی ہے تمہارے بعض کو بعض کے اندر درجات کے حساب سے، یعنی درجات میں تفاوت ہے، شکل و صورت میں تفاوت ہے، مال دولت میں تفاوت ہے، صحت میں تفاوت ہے، جنس میں تفاوت ہے، کسی کو عورت بنایا کسی کو مرد بنایا، کسی کو مال زیادہ دی ہے کسی کو کم دی ہے، کسی کو حسن زیادہ دی ہے کسی کو صحت زیادہ دی ہے کسی کو کم دی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم فی ما آتاکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے جو تمہیں اللہ دے رہے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا یہ بھی اس کی آزمائش ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت نہیں دی بیماری دی یہ بھی آزمائش ہے، جس کو اللہ نے دی ہے مال دولت عزت اور کثرت دی ہے، صحت کی کثرت دی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرے رب جلد حساب لینے والے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ البتہ معاف کرنے والے نہایت رحم کرنے والے۔ من جاء بالحسنہ، جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے، فلہ عشر امثالہا، پر اس کے لیے اس کے 10 مثل ہوں گے، 10 گنا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو بندہ ایک برائی لے کر آئے گا، فلا یجزا، پس نہیں بدلے دی جائے گا، الا مثلا، مگر اسی کے مثل، وہم لا یظلمون، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اننی، بے شک مجھے، ہدانی، ہدایت دی ہے مجھے، ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کی طرف، دیناً قیما، وہ سیدھا راہ دین ہے، قیما صحیح سیدھا، ملت ابراہیم، جو کہ ملت ابراہیم ہے، حنیفہ، وہ ابراہیم علیہ السلام جو شرک سے بیزار تھے، یکسو تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل، فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی،
و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ ہی کے لیے جو پالنے والا ہے جہانوں کا، لا شریک لہو نہیں ہے کوئی شریک اس اللہ کے، و بذالک امرت اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین اور میں پہلے مسلمانوں میں سے تابعدار میں سے۔ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی تلاش کروں ربا رب کو، پالنے والے کو، وہوا حالانکہ وہی رب کل شیء ہر چیز کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس اور نہیں کمائے گی کوئی نفس کوئی جان الا علیہا مگر اسی کے اوپر ہے، ولا تزر وازرۃ نہیں کوئی نفس اٹھائے گا بوجھ وزر اخرى دوسرے کے بوجھ کو، دوسرے کے وزن کو، ثم الی ربکم پھر تمہارے رب کی طرف ہی مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم پس وہ اللہ تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم جس میں ہو تم فی تختلفون اختلاف کر رہے ہو، وہو الذی اور اللہ وہ ذات ہے، وہی ذات ہے جعلکم خلائف الارض جس نے تمہیں بنا دی ہے جانشین زمین کا، ورفع بعضکم اور بلند کیے بعض کو بعض کے اوپر درجات کے حساب سے، لیبلوکم تاکہ تمہاری آزمائش کرے، فی ما آتاکم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، ان ربک بے شک تیرا رب سریع العقاب جلد حساب لینے والا ہے، جلد سزا دینے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم اور بے شک وہ اللہ البتہ معاف کرنے والے نہایت رحم کرنے